دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے. کون کر رہے ہیں؟ یہودی. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سود پہ پیسے لے رہے ہیں, قرضے لے کے ڈبا دے رہے ہیں, سسرال سے والے 5 لاکھ لے رہے ہیں, بیگم کو گھر کو بھیج دے رہے ہیں, جاؤ تمہارے اماں پیسے دیے تو لاؤ. اس میں لگے ہوئے مسلمان. ہمارے پاس مینٹالٹی نہیں ہے, فکر نہیں ہے, آگے بڑھنے کی کوئی سوچ نہیں ہے. کوئی کام کریں گے, کوئی آگے بڑھیں گے, کوئی اچھا بزنس کریں گے. اچھا پھر اگر کوئی مثال کے طور پہ پہلے تو کوئی کرتا نہیں, سمجھو بیچارہ کوئی کر لیا, ایک بڑی بلڈنگ بنا لیا, ماشاءاللہ زبردست 5 منزلہ بلڈنگ بنا لیا. بناتے ہی اب اس کے بعد 2 مسلمان گھر کے سامنے سے جا رہے ہیں, دیکھتے ایلیویشن لے کے, واہ ایک جنا بڑا کیا بلڈنگ ہے بھائی, کیا ایلیویشن, کیا کام, کیا زبردست, کیا کام. دوسرے کو تکلیف اتنی ہے, حرام کا ہے رے سب. ایک ہی منٹ میں اس کی 60 سال کی محنت کا مردان کاٹ دیا. اتنا کمزور دل مسلمان کا, کسی کی ترقی نہیں برداشت کر سکتا, کسی کا عروج برداشت نہیں کر سکتا, کسی کی زندگی کو برداشت نہیں کر سکتا, کسی کی اولاد کو برداشت نہیں کر سکتا. بالکل لوکل مائنڈ, 3rd کلاس دماغ ہمارا. مت بنو مسلمان. تم کون ہو یار, تم کون ہو یار؟ تم ان کی امت ہو جس کے رب نے اسے لامکاں کا مکی بنایا. تم اس کی امت ہو جس کو رب نے تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے. تم اس کی امت ہو جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے, جس کی اخلاق کی مثال نہیں مل سکتی یار. اللہ کا واسطہ مسلمانوں, بڑے دل والے بنو, بڑے اخلاق والے بنو. ماں باپ پہ, بیوی بچوں پہ, بھائیوں پہ, بہنوں پہ ظلم مت کرو, تکلیف مت دو. اپنی اولاد کو پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھاؤ, اپنی اولاد کو, اپنے اولاد کو پڑھاؤ. 10th پڑھتے کہ گھر میں بچے کو مت بٹھاؤ, انٹر کراؤ, ڈگری کراؤ, اس کو پروفیشنل کورسز سکھاؤ, اس کو نئی دنیا جو چل رہی ہے ترقی یافتہ دنیا کا امام بناؤ. اس کو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو, عالم بناؤ, مفتی بناؤ, علامہ بناؤ. اپنی اولاد کو پیر بناؤ, اچھے اخلاق سکھاؤ اپنی اولاد کو. چھوڑ دو میرے بھائی سو بیکار زندگی, خالی گٹکے کھانا, چایا پینا, دعوتیں کھانا, انہیں کہاں گیا, انہیں کہاں گیا, انہیں کیا کر رہا, انہیں کیا کر رہا, اس کو کتنے تنخواہ ملتی. ایک صاحب کیا کرے معلوم, وہ ہمارے مریداں کیا کرتے, یہ پورے اب یہ جنوری چل رہا, تو جنوری سٹارٹ ہونے سے پہلے کیا کرتے, پوری لسٹ ڈال دیتے. جنوری میں کون سی ڈیٹ کہاں پہ, حضرت کا بیان کہاں ہے, پورا ڈال دیتے. پورا 1 مہینے کا شیڈیول, 3 4 مہینے کا شیڈیول بنتا ہے. ایوری منتھ اس کو ریلیز کرتے رہتے ہیں لوگ. یہ ہمارے مریدوں کو لگو رے بھائی بولے تو سنتے نہیں, یہ پٹے الگ ہے, ڈالتے رہتے. تو ایک جانے کیا کر, ایک بابو ارے نے تارے گن رہا دیکھو, ارے ٹھہر جا, توڑ کے لاتا ہے کیا. ایک سے اڑ گئے کہ بھائی اللہ رام کرے کرناٹک کے اوپر, ایک سے اڑ کے گرے ہیں بھیا. سنیے اب میری بات سنیے. تو یہ بچے کیا کرے, لسٹ ڈال دیے پوری, ڈالتے کہ ایک صاحب جو ہے within 5 minutes کال آیا ان کا, 5 منٹ میں کال آیا. وہ فیس بک پہ نہ ریلیز کرے, کرتے کال کرے, السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام, خیریت, کیسے ہیں آپ جانے. مولانا گجرات سے بات کرو. جی بھائی بولیے کیا بات ہے. مبارک مبارک مولانا. کیا مبارک, نہیں کئی مولانا لوگوں کو دیکھا میں 8-10 ہزار 15 ہزار کماتے, آپ ماشاءاللہ مہینے کو 2 لاکھ کما رہے. میں بولا جو خبر میری بیگم کے علاوہ کسی کو نہیں ہے, جس کو کہاں سے پہنچے. میں بیگم کو بولا, بیگم آپ اس کو بولے کیا, نہیں بولی میں کسی کو بھی. اس کو کا سامان 2 لاکھ کما رہے. تو بولا انہیں بینک مینیجر بھی نہیں ہے, گجرات میں ہے. پھر اس کو معلوم کیسا, کیسا معلوم بیٹا آپ کو, بابو کیسا معلوم. میں آپ کی لسٹ گن لیا, 10,000 روپے سے بھی حساب لگائے, 20 جل سے 2 لاکھ. ارے بولا تو بھیانک ہے رے بھائی, تو انکم ٹیکس آفیسر ہونا تھا. کیا چلڑ حرکتیں کتنی ذلالت, کتنی شرارت, کیسی بدماش قوم, کتنا خطرناک مائنڈ ہے قوم کا. اللہ وہ حرام کا کھا کھا کے صرف کمینے پنے پہ چلتا ہے یہ دماغ, بس کسی کی اچھائی کے لیے استعمال نہیں. بولا اللہ کا شکر ہے 10,000 ہی لگایا. اللہ اکبر.
کیا قوم ہے میرے بھائی, کیا دماغ ہے ان لوگوں کا, کیسا چل رہے ان لوگوں کا. اللہ اکبر. اللہ کا واسطہ میرے پیارے بھائیوں, اتنے خطرناک مت بنو یار کہ جس کو دنیا بھی کہے کہ یہ بدماش ہے. بس اب آخری بات سن لو میرے بھائی. پہلے بس کروں, ہاں بس لاسٹ پوائنٹ. پہلے جو جنازے اٹھتے تھے نا اس کا طریقہ الگ تھا. اب جو جنازے اٹھاتے ہیں اس کا طریقہ الگ ہے. اب کیا کرتے, خاموش کندھوں پہ اٹھاتے ہیں, ڈولا پکڑ لیتے, بعض جگہ کلمہ پڑھتے. ہمارے حیدرآباد میں دکن میں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ تسبیح پڑھتے لے کے جاتے. آپ لوگوں کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے لے کے جاتے. یہ اپنے طریقے, خاموش کندھوں پہ اٹھا لیا, چلتے جا رہے. مگر پہلے ایسے جنازے اٹھانے کا طریقہ ایسا نہیں تھا. پہلے مسلمان کے جنازے رسول اللہ کے دور کے بعد, صحابہ کے دور میں, تابعیوں کے دور میں, تبع تابعیوں کے دور میں جو جنازے اٹھتے اس کے طریقے کچھ ایسے تھے. کچھ طریقے کیا تھے, جنازہ اٹھاتے تھے, 40 قدم چلتے تھے, اس کے بعد جنازہ رکھ دیتے تھے. جنازہ رکھ کے ایک شخص اعلان کرتا تھا, اس میت کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے, کیا کہتی ہیں آپ. اگر وہ آدمی نیک تھا جو میت لیٹی ہوئی ہے جنازے میں ڈولے میں, اگر وہ نیک تھا تو کہتے تھے ھذا الرجل صالح, ھذا الرجل صالح, ھذا الرجل صالح, یہ آدمی نیک ہے, یہ آدمی نیک ہے, یہ آدمی نیک ہے. تو پھر جنازہ اٹھاتے, پھر 40 قدم لے جا کے پھر رکھ دیتے تھے. پھر پوچھتے تھے اب کیا کہتے ہو, کہتے یہ آدمی نیک ہے, یہ آدمی نیک ہے. پھر جنازہ اٹھاتے, پھر تیسری بار 40 قدم کر کے رکھتے تھے, 3 بار رکھتے تھے. اس کے بعد اٹھا کے لے کے جا کے تدفین کرتے تھے. ورنہ اگر وہ آدمی نیک نہیں ہوتا, جنازہ کندھوں پہ اٹھاتے, 40 قدم چل کے رکھتے, پوچھتے اس کے تعلق سے کیا خیال ہے. کوئی شخص ہاتھ اٹھا دیتا, کہتا مجھے کہنا ہے. کیا کہنا ہے, بولے یہ میرا قرض لیا تھا اور واپس نہیں کیا اور مر گیا. تو اس دور کے جو قاضی ہوتے ہیں, بڑے امام ہوتے تھے, وہ کہتے تھے کون ہے اس میت کے رشتہ دار, ادھر آؤ. میت کے رشتہ داروں کو, بیٹوں کو, بھائیوں کو بلاتے, کہتے یہ شخص ہے کھڑا ہوا, تمہارا یہ جنازہ, یہ میت, اس کا قرض واپس نہیں کیا اور مر گیا, اس کا قرض دینا ہے. بولے اب ہمارے پاس نہیں ہے, ہم تو قرض نہیں دے سکتے. تو کہتے تھے جب تک ادا نہیں کریں گے اس کا جنازہ نہیں اٹھایا جائے گا. تو وہ بیٹے ذمہ داری لیتے تھے, ہم اپنے والد کا قرض آپ مہلت دیجیے, 8 دن میں پھیر دیں گے, 2 دن میں پھیر دیں گے, ہے گھر میں. تو جب لا کے میت کا قرض پھیرتے تھے, پھر جنازے کو اٹھاتے تھے. پھر اس کے بعد جنازہ لے کے چلتے تھے, پھر 40 قدم پہ رکھتے تھے. پھر ایک شخص ہاتھ اٹھاتا تھا, کہتا تھا مجھے اس کے تعلق سے کچھ کہنا ہے. کہو کیا کہنا ہے. کہتے تھے یہ مجھے ظلمن میرے اوپر مارا تھا, مجھ کو مارا تھا, اس نے ظلم کیا تھا میرے اوپر, میں اس کا خادم تھا, یہ میرا مالک تھا, اس نے مجھے ظلم کیا. تو بولے بدلے میں تمہیں کیا کفارہ چاہیے, اس کو معاف کر دو, بدلے میں کیا چاہیے. بولے مجھے بدلے میں اتنے بکریاں چاہیے, یا اتنے اونٹ چاہیے, یا اتنے پیسے چاہیے. تو وہ ان کی اولاد, اس کے میت کے رشتہ دار, اس کو وہ ادا کر کے اپنے باپ کا, اپنی میت کا وہ گناہ معاف کراتے. اس کے بعد پھر وہ جنازہ کندھے پہ اٹھاتے. اب کئی گنے اٹھاتے, اب کئی گنے کرتے ایسا. میت میں جیتے آئے پورے مل کے بولے تو قیامت تک انہیں خبر کچھ نہیں جاتا ہے. اس لیے بزرگاں کیا کرے, سسٹم بند کر دیے. پہلے ایک آدمی مارا تو اس کے نام اعمال میں 2-3 بیڈ ریکارڈز ہوتے تھے, 2-3-5 بیڈ ریکارڈز. اس کے 5 پنے خراب رہتے تھے. باقی پوری زندگی نیک, متقی, پرہیزگار, عبادت گزار, تقوی شیار, اللہ کرنے والے رہتے. اب 5 پنے اچھے ہیں اس کے, پوری زندگی خطرناک ہے. اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں, آپ سب سے میری گزارش ہے, نیک بن جاؤ میرے بھائی. اپنی آخرت کی فکر کرو, اپنی خبر کی زندگی کی فکر کرو, ایک ایک رات خبر کی. اللہ اکبر. اپنی دوزخ کے بارے میں سوچو, اللہ نہ کرے اگر ہم کو دوزخ میں ڈال دیا گیا, کیا ہوں گا. دوزخ کیا ہے, کیا بچوں کا کھیل سمجھ رہے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخ کی آگ کی ایک چنگاری, صرف ایک چنگاری کس کو بولتے ہیں, میں وہ بھی تعارف کرا دیتا ہوں. یہ جو ہم لوگ ہمارے گھروں کے پاس کھانا بناتے دیکھیے, لکڑی لگا کے بڑے دیگ چڑھاتے ہیں, بگونے چڑھاتے, وہ باورچی صاحب ایسے ہوا کرتے تو آگ میں سے باریک چنگاریاں نکلتے تھے, چھوٹی نکل کے ہوا میں بجھ جاتی جا کے اوپر.
انہیں ناپے تو نپتی نہیں، تولے تو تولتی نہیں، دیکھے تو دکھتی نہیں. وہ چنگاری پکڑ سکتے اس کو، اگر آنکھ پہ بھی گر گئی تو انہیں چرکا دیتی بھی نہیں. دنیا کی چنگاری ہے وہ. رسول اللہ کہتے ہیں اگر وہی چنگاری دوزخ سے نکال کے اگر دنیا میں پھینک دی جائے تو بس وہ ایک چنگاری سے پوری دنیا جل کے خاکستر ہو جائے گی. پوری دنیا جل جائے گی. دوزخ کی چنگاری اتنی خطرناک ہے تو دوزخ کی آگ کا عالم کیا ہوگا. اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، نمازیں پڑھو، طہارت سے رہو، ماں باپ کی خدمت کرو، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کرو، کسی کی بہن بیٹیوں کے ساتھ بد نگاہی مت کرو، کسی کا حرام کا نوالا مت کھاؤ، کسی کو لوٹ کے مت کھاؤ، بیوی کو بچوں کو تکلیف مت دو، کسی کو ستاؤ مت، ظلم مت کرو، سکون سے رہو میرے بھائی. 4 دن کی زندگی سکون سے رہو، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اپنی اولاد کو پڑھاؤ. 1-2 بچوں کو دین کی تعلیم سکھاؤ، 2 بچوں کو دنیا کی تعلیم سکھاؤ، اخلاق والا بناؤ، اپنی اولاد کو نیک بناؤ، آگے بڑھو، ترقی کرو. راتوں میں جلدی سو، صبح جلدی اٹھو، کام کو جاؤ، کاروبار کرو، بزنس کرو، ملازمت کرو، خوب پیسے کماؤ تاکہ تمہارے گھر میں جتنے لوگ ہیں پورے حاجی بن جائیں، پورے عمرہ کرنے والے بن جائیں. تم اتنا پیسہ کماؤ، تم اپنے باپ دادا کے نام سے ایک مسجد بنا دو، اپنے نام سے ایک مسجد بناؤ. تم اتنا پیسہ کماؤ کہ تمہارے گھر میں آنے والے خادموں کو تم جو ہے ان کی بچیوں کی شادیوں میں، ان کے زندگیوں میں تم مدد کرنے والے بن جاؤ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا خیر کا کام کرنے والے بنیں گے نا بھائی. انشاءاللہ بنیں گے نا انشاءاللہ. غریب کوئی نہیں بنیں گے، نہیں بننا غریب. غریب آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف 2 ہی کام کر سکتا: نماز پڑھنا پھگٹ کا، روزہ رکھنا پھگٹ، 2 ہی کام کر سکتا. مسجد نہیں بنا سکتا، ایک بچے کو علم دین نہیں دے سکتا اپنے پیسوں سے کفالت کر کے، ایک مسجد کا مینار نہیں بنا سکتا، پوری زندگی میں غریب بچے کی شادی نہیں کر سکتا، حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، اپنے ماں باپ کا علاج صحیح نہیں کرا سکتا، اپنی اولاد کو اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب بیکار. اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، پیسے والے بنو، محنت کرو، جلدی اٹھو، صبح کاروبار کرو، محنت کرو، حلال سے کماؤ، حرام کاری مت کرو، حرام کام مت کرو. اللہ اور اس کے رسول کو یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے. میت رکھتے تھے تو خبر میں، میت رکھتے نہیں، پیروں کا ایک ڈوری بنتے میت کفن کو، کمر پہ ایک ڈوری بنتے میت کفن کو، سر کا ایک ڈوری بنتے. جب دفن کرتے تو وہ سرکنے کی ڈوری کھول دیتے. کئی کو کھولتے 2 منٹ کے بعد حضور کی آمد ہونے والی ہے، حضور کو چہرہ دکھانا ہے. یہ منحوس چہرہ دکھائیں گے، زردے کھانے والا، گٹکے کھانے والا، سگریٹاں پھونکنے والا، حقے پینے والا، بچیوں کو لے کے ڈیٹوں پہ جانے والا. رات بھر بچیوں سے چیٹنگ چلی، ہائی ڈارلنگ، ہاؤ آر یو، ویئر آر یو گوئنگ. رات بھر بچیوں سے گندی باتیں، لہو و لعب باتیں، گندے موویز دیکھ رہے ہیں، پوری رات موبائل میں گندے اوریانیت والے ننگے ناچ گانے دیکھ رہے ہیں. اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا. یہ منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو؟ ماں باپ کو ستا رہے ہیں، اولاد کو پورا آوارہ بنا کے چھوڑ دیے، ڈاکو بنا کے چھوڑ دیے، ٹیرر کر کے چھوڑ دیا اولاد کو پورا. یہ منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو؟ سود کا کھا جا رہے ہیں، حرام کا کھا جا رہے ہیں، چوری کر کے کھا جا رہے ہیں، یہ منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو؟ مسلمانوں ایسے بن جاؤ میرے بھائی، ایسے بن جاؤ. اگر 2 کلومیٹر دور سے بھی کوئی ہمیں آتا ہوا دیکھے، یہ نہ کہے فلاں کا بیٹا، فلاں کا باپ، فلاں کا بھائی آ رہا ہے. دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.